مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال برطانیہ میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک بہت ہی معصوم، بہت ہی پیاری سی بچی 10 سالہ سارہ شریف، یہ اس کا والد جو ہے وہ پاکستانی تھا، جہلم سے اس کا تعلق تھا، جہلم قریب گاؤں سے، اور اس کی والدہ جو ہے وہ پولینڈ کی تھیں۔ پہلے دونوں کی شادی ہوئی تھی اور بعد میں جو ہے علیحدگی ہو گئی، تو یہ بچی جو ہے اپنے باپ کے پاس تھی۔ تو اس کا ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس بچی کی لاش جو ہے وہ بہت بری حالت میں اس کے گھر سے ملی تھی۔ اور پھر یہ جو عرفان شریف اپنے بھائی فیصل اور اپنی جو دوسری بیوی بنیش بطول جو پاکستانی تھی، بعد میں جو دوسرے پہ اس نمبر پہ کی تھی اس کو لے کر فرار ہو کر پاکستان آ گیا تھا۔ پچھلے سال بھی ہم نے اس کے اوپر 2-3 آپ کو ویڈیو کی تھی، اور جب گرفتاری ہوئی تھی تب۔ تو اب ان کا کیس جو ہے عدالت میں گیا ہے، تو اس پہ بڑی دلچسپ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو جیسا کہ ہوتا ہے کہ جب بندہ جب پھنستا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر ملبہ ڈالتا ہے، تو وہ اب یہ والا معاملہ اس کیس میں بھی شروع ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے بچی کو مارا تھا، اس نے، اور وہ کہتا ہے اس نے، پہلے تو انکاری تھے، پھر کچھ ایسے ثبوت سامنے آئے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ جی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کس طرح پیش آیا، اور اس میں کون جو ہے وہ کیسا ملوث تھا۔ جو عدالت میں جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں اور عدالت میں جو کارروائی ہوئی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، بہت دلچسپ کارروائی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ہے 10 سالہ سارہ شریف، آپ کو پتہ ہے پچھلے سال 8 اگست کو جو ہے UK کا علاقہ جو سرے ہے، اس میں ووکنگ کے علاقے میں یہ جو ہے یہ بچی کو اپنے گھر میں مردہ پائی گئی تھی۔ اور یہ مردہ کیسے پائی گئی تھی؟ اصل میں یہ 8 اگست کو اس بچی کی موت ہوئی تھی۔ بچی کو ہر 10 تاریخ کو پولیس نے جا کے ریکور کی تھی، اور 9 تاریخ کو یہ جو ہے اپنا اس کا والد جو ہے عرفان شریف اپنی دوسری بیوی بنیش بطول، اپنے بھائی فیصل ملک اور جو دوسری بیوی سے بچے تھے انہیں لے کر جو ہے وہ پاکستان آ گیا تھا۔ وہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم نے وہاں پر واردات کر کے پاکستان آ جائیں گے تو بچ جائیں گے، لیکن دنیا جو ہے وہ بہت چھوٹی ہو گئی ہے، اور اس موبائل نے تو مزید دنیا کو چھوٹا کر دیا، سمیٹ دیا ہے، اور اب آپ کہیں بچ کے جا نہیں سکتے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں واردات کر کے کہیں بھاگ جاؤں گا تو اب جو ہے ایسا بھاگنا ممکن نہیں ہے دنیا میں، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹلی موجود ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو آپ کا ریکارڈ آ جاتا ہے، ایئرپورٹ سے باہر جاتے ہیں تو کام آ جاتا ہے۔ کوئی اب تو افریقی ملکوں میں بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو جیسا کہ ہم نے کہا بہت اس حوالے سے پاکستان نے اور کسی معاملے میں ترقی کی ہے ہی نہیں کی ہے۔ کم از کم شہریوں کی نگرانی اور شہریوں کی جو ہے شناخت کے حوالے سے جو ہے نظام ہمارا جدید ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ آپ اس پہ بات کرنے کا موقع نہیں تھا۔ بہرحال یہ اب 10 سالہ جو بچی تھی سارہ شریف، اس کا کیس اب جو ہے وہ اولڈ بیلی کی عدالت میں چلا ہے پیر کے روز، اور اس میں جو ہے بڑے جو اٹارنی پروسیکیوٹر ہیں بل ایملن، انہوں نے بہت سی اہم چیزیں عدالت کے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا، اچھا یہ باتیں پہلے سامنے نہیں آئیں، کہ میت جو بچی کی 10 تاریخ کو کہہ رہے ہیں کہ جی 9 تاریخ کو یہ لوگ بھاگ گئے تھے، اور پاکستان پہنچنے کے بعد عرفان شریف نے جو ایمرجنسی سروس ہے برطانیہ کی 999 اس کے اوپر فون کیا، اور آپریٹر کو جو وہ فون کر رہا تھا تو وہ گھبرایا ہوا تھا، اور وہ تھوڑا چیخ بھی رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ویسے بندہ روتا ہے نا، ایسے اس طرح کی صورتحال تھی۔ تو اس آپریٹر نے اس کو کہا کہ پرسکون ہو کر بتاؤ کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے؟ تو اس نے بتایا جی کہ وہ میری بچی جو ہے وہ میرے فلاں گھر میں پڑی ہوئی ہے، اور میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ وہ دعویٰ غلط ثابت ہوا ہے، جیسا کہ آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور میں تو وہ شرارتیں کرتی تھی، تو اس لیے میں نے اس کو سزا دینے کی کوشش کی، لیکن اس دوران جو ہے اس کی موت ہو گئی ہے، اور اس لیے جو ہے وہ میں وہاں سے بھاگ کر آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جب اس کی کال ہو گئی، ریکارڈ تقریباً یہ 8 منٹ کی اس نے کال کی، کیونکہ یہ بار بار رک رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب پولیس اس گھر میں پہنچی جہاں بچی کی میت، وہاں ایک چادر اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی، اور چادر کے ساتھ انہیں ایک نوٹ ملا۔ یہ نوٹ بھی اب آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں عرفان شریف نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ یہ بچی شرارتیں کرتی تھی، اور میں نے اس کو سزا دینے کی کوشش کی، اور اس دوران اس کی جو ہے موت واقع ہو گئی ہے، اور میں بہت خوفزدہ تھا، اس لیے میں یہاں سے بھاگ رہا ہوں۔ اور اس میں یہ بھی لکھا کہ میری بچی کی جو ہے وہ آخری رسومات جو تدفین ہے وہ اسلامی طریقے سے کی جائے۔ آپ یہ دیکھیں، اس کو اسلام کا اتنا بچی کی تدفین کا تو بڑا تھا، لیکن اس کو اسلام اس وقت یاد نہیں آیا جب یہ اس معصوم بچی پر ظلم کرتا رہا، جو اب اس کے بقول کہ یہ اپنی جو ہے دوسری بیوی بنیش بطول کے کہنے پر کرتا تھا، یا بنیش بطول کرتی تھی۔ تو یہ وہ نوٹ بھی پولیس کو وہاں پر ملا جو اس کا ظاہر اعتراف جرم، یہ نوٹ اب پولیس نے عدالت میں پیش کیا، اور وہ کال بھی ریکارڈ ہے جو اس نے 999 پر کی تھی۔ تو اب جو ہے یہ پروسیکیوٹر نے یہ بتایا ہے کہ جی یہ تو جیسے ہم نے کہا نا کہ اس نے قسم بھی کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، تو وہ اب جو ہے نوٹ اس کا عدالت میں اس نے پیش کیا ہے اس پروسیکیوٹر نے، اور پھر جو ہے باقی شواہد بھی پیش کیے گئے ہیں۔
پڑوسیوں کے بھی 2 کے بیانات ہوئے ہیں. 2 پڑوسیوں نے اپنے بیانات میں بتایا کہ وہ کئی بار جو ہے وہ بچی کی اندر ان کے گھر سے رونے کی چیخنے کی آوازیں سنتے تھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ بچی کو جب باہر دیکھتے تھے تو انہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی. اور بچی انہیں کہاں نظر آتی تھی؟ بچی کچرا پھینکنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، کچرا اس کو دے دیتے تھے گھر سے، باہر پھینک کر آؤ جو باہر ڈسٹ بن ہے اس میں. اور پھر وہ کپڑے ٹانگتی ہوئی دھونے کے بعد، اس کا مطلب بچی سے کپڑے بھی دھوائے جاتے تھے. 10 سال کی بچی تھی. آپ اس کے دیکھیں کہ صرف ستیلی ماں نے، یہ بنیش بطول نے اس پر کیسے کیسے مظالم کیے، لیکن اس مظالم کو ساتھ وہ کور بھی کر رہی تھی. وہ بھی ہم واقعہ بتائیں تاکہ یہ اگر کچھ ہو جائے تو ملبہ جو ہے میرے شوہر پر گرے. تو اب جو ہے جناب علی اس میں عدالت کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ کئی ماہ سے بچی پر تشدد کا چل رہا تھا. جیسے کہ اس نے نوٹ میں لکھا ہے یا فون کر کے بتایا نا کہ جی وہ اچانک میں نے اس کو سزا دی اور یہ جو ہے سزا دینے کے دوران جو ہے وہ اس کی موت ہو گئی. تو ایسا نہیں تھا. یہ جنوری میں بھی اس بچی کو بہت زخم آئے ہوئے تھے اور لوگوں نے اس پہ زخم دیکھے. اس کے بعد کیا ہوا، جب زخم اس کے نظر آئے اور اسکول میں ٹیچروں نے بھی پوچھا کہ بچی سے، اور ان کو بھی والدین کو بھی، اس کو عرفان کو بھی بلایا، تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ بچی کو اسکارف کرانا شروع کر دیا، کیونکہ بچی کو یہ ظالم انسان تشدد بھی سر کے اوپر والے حصے میں کرتا تھا زیادہ. ایسا کوئی خبیث انسان ہے. تو کیونکہ چہرے پر زخم تھے اور آگے تھے، تو اب اس نے کیا کیا، بچی کو حجاب کرانا شروع کر دیا تاکہ وہ زخم جو ہے وہ چھپے رہیں. یہ جنوری 2023 کی بات ہے جب پہلی بار اسکول نے نوٹ کیا کہ اس بچی کے ساتھ کوئی گھر میں مسائل ہیں اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، تو اس نے اسے حجاب کرا کر جو ہے وہ چھپا دیا. پھر مارچ میں دوبارہ اس کے چہرے پر نشان دیکھے گئے اور پھر اس کو بلایا گیا. تو پھر اس نے ایک اور چال چلی. اس کو یہ پتہ لگا کہ اب تو یہ بار بار اسکول میں معاملہ نوٹس میں آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے میں کہیں اس پہ پکڑا نہ جاؤں. تو اس نے بچی کو اسکول سے چھڑوا کر گھر بٹھا لیا مارچ 2023 میں، اور پھر ظاہر اگست میں تو بچی کی موت ہی ہو گئی. اور بچی کو گھر بٹھا لیا اور اس کے بعد جو ہے بچی پر تشدد کا سلسلہ اور تیز ہو گیا. اب یہ جو پوسٹ مارٹم میں چیزیں سامنے آئی ہیں اور جو اس کے گھر سے چیزیں ملی ہیں وہ یہ ہے کہ بچی کو بلے سے، جی ہاں جو کرکٹ کا بیٹ ہے اس سے بچی پر تشدد کیا گیا، اور اس بلے پر اس بچی کے خون کے جو ہے وہ نشان ملے اور ڈی این اے ملا ہے. اس طرح اسے استری سے جو ہے وہ اس کے جسم کو داغا جاتا تھا. اس کی 11 جسم پر 11 فریکچر تھے. آپ اس ظلم کا اندازہ لگائیں. یہ انسان، مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے کہ اتنی 10 سال کی اپنی معصوم بچی پر، پتہ نہیں اپنی اس دوسری بیوی کو خوش کرنے کے لیے کرتا تھا یا کیا کرتا تھا، بےغیرت انسان یہ، کہ اس نے جو ہے 11 سے 17 فریکچر ملے ہیں اس بچی کے جسم پر. پھر اس کے اوپر اس کے بچی کے کانٹے کے نشان، یعنی کوئی اس کو دانتوں سے کاٹتا رہا ہے. تو پولیس نے جب ان دونوں بھائیوں فیصل ملک اور اس کے عرفان ملک کے جو دانتوں کے نمونے لیے ہیں، تو ان کے دانتوں کے نمونے اس بچی کے جسم پر نہیں تھے، جبکہ بنیش بطول جس کے ممکنہ طور پر لگتا ہے کہ اسی کے ہوں گے، تو اس نے اپنی دانتوں کے نمونے دینے سے انکار کر دیا. دانتوں کے نمونے دینے سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ چور ہے وہ. اگر وہ چور نہ ہوتی تو وہ بھی اپنے نمونے دے دیتی، اور پھر ظاہر ہے کہ کوئی اور بندہ تو بڑا تھا نہیں، یہی تینوں تھے. تو دونوں بھائیوں کو دانتوں کے نشان تو نہیں ملے، لیکن بنیش بطول نے دانتوں کے نشان نہیں دیے، اس لیے وہ نہیں مل سکے. اب یہ وہاں پر برطانیہ میں ظاہر قانون بھی ایسا ہے، پاکستان جیسے قانون ہوتا تو دیکھتے ہیں کیسے نہیں وہ دیتی دانتوں کے نشان، کیا دانت نکال دیتی پولیس یہاں پر. لیکن ظاہر قانون اگر اچھے ہوتے ہیں تو اس کا پھر غلط فائدہ بھی لوگ اٹھاتے ہیں. تو بہرحال اس بچی کے جسم پر استری کے نشان، گرم کر کے جلانے کے نشان، گرم پانی ڈالنے کے نشان، اور 11 سے لے کر 15 تک جو ہے اس کے فریکچر، اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. اس کا سر بری طرح زخمی تھا جسے بلے سے مارا گیا تھا. جب اس کی لاش اٹھائی گئی تو اس وقت بھی اس پہ جو ہے نا جو چادر وادر تھی وہ خون آلود تھی. تو یہ پولیس نے بتایا. اچھا اب ان تینوں کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. تو اس پہ بنیش بطول جو ہے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے جی کہ میرا شوہر سب کچھ کرتا تھا، اور اس نے دیکھو جی پرچی بھی لکھ کر دی ہے، پرچی ظاہر بچی سے ملی ہے کہ میں نے مارا ہے. اور پھر اس نے جو ہے نا واٹس ایپ میسیجز دکھائے ہیں جو 2019 سے لے کر 2022 کے درمیان اس نے اپنی 2 بہنوں کو، قندیل کو اور امیمہ کو کیے، جس میں 4 سے 5 میسیج ہیں جس میں وہ کہتی ہے کہ جی میرا شوہر عرفان شریف جو ہے وہ اپنی دوسری بچی جو ہے پہلی بیوی سے ہے اس کو اس پہ تشدد کرتا ہے، اس کو مارتا ہے. میں اسے منع کرتی ہوں لیکن وہ باز نہیں آتا. پھر ایک میں اس نے کہا کہ آج تو اس نے جو 2022 میں ایک میسیج میں اس نے کہا آج تو اس نے اپنی بچی کو بہت مارا ہے، اور آج میں کیونکہ وہ زیادہ زخمی تھی تو آج میں نے اس کو اسکول بھی نہیں بھیجا. تو یہ 3 سے 4 میسیج اس نے اپنی بہنوں کو کیے، جس میں وہ ظاہر اس سے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ بنیش بطول تو معصوم تھی اور یہ سارا جو ہے ظلم اس کو عرفان شریف ہی کر رہا تھا. لیکن اگر وہ اپنے دانتوں کے نمونے نہیں دیے اس نے تو پھر بچی کو کاٹنے کے نشان ظاہر یہی سمجھا جائے گا کہ اسی کے دانت ہوں گے. تو پھر صرف عرفان شریف تو ظلم نہیں کر رہا تھا نا، پھر تو وہ بنیش بطول بھی کر رہی تھی. اور جو اس طرح کے کیسوں میں زیادہ تر لگتا ہے کہ یہ ستیلی مائیں ہوتی ہیں، یہی ظلم کا سب سے بڑا محرک ہوتی ہیں، خود بھی کرتی ہیں اور دوسروں کو کراتی ہیں. پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ کپڑے دھوتی تھی بچی، 10 سال کی معصوم بچی سے کپڑے جو ہے وہ باہر لگی ہوئی ہوتی تھی، اور پھر وہ کچرے کا کام اور باقی سارے کام اس سے وہ کرواتے تھے. اچھا اب جو ہے عرفان شریف صاحب جو ہے
وہ بھی اپنی جان بچانے کے چکر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے تو جو ہے جو پرچی لکھی تھی یا جو فون پر اعتراف جرم کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ میں اپنی جو ہے اہلیہ کو بنیش بطول کو بچانا چاہتا تھا، تو میں نے نہیں مارا، یہ تو اس کی جو سوتیلی ماں تھی بنیش بطول ہے اس نے مارا ہے۔ لیکن یہ اب ایک دوسرے پر چاہے ملبہ ڈالتے رہیں کچھ بھی کریں، پراسیکیوٹر نے عدالت کو یہ بتایا اور یہ بالکل صحیح بتایا ہے کہ یہ تینوں ملوث ہیں، دو زیادہ ملوث ہو سکتے ہیں، چچا فیصل ملک کم ملوث ہو سکتا ہے۔ پراسیکیوٹر نے بالکل یہ صحیح بات کی ہے کہ جب یہ بچی پر تشدد ہو رہا تھا تو ایک تو یہ کہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ ایک سے زائد اس تشدد میں ملوث تھے جو پچھلے 1 سال سے چل رہا تھا اس کے اوپر، جس طرح اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور پھر اگر کوئی اس میں شامل نہیں تھا تب بھی اس کے سامنے تو یہ ظلم ہو رہا تھا، تو اس نے آخر پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی، اس نے آخر کسی دوسری سروس کو اطلاع کیوں نہیں دی، اس نے بچی کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اب یہ ان تینوں کے خلاف کیس آگے بڑھ گیا ہے، سارے شواہد تو ان کے سامنے آ گئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ ان کو کتنی سزا ہوتی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ دونوں جو ہے ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے کیسوں میں یہی ہوتا ہے، پہلے جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے بڑی وہ دلیری دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں ذمہ داری قبول کر لوں گا اور تمہیں بچا لوں گا، لیکن جب پھر سزا کی بات آتی ہے تو پھر اب یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے پر کیس ڈال رہے ہیں، اور یہ سب کیسوں میں ہوتا ہے۔ اٹلی میں بھی آپ دیکھیں وہ جو سمن کیس تھا اس میں جو ہے ماں باپ نے پہلے اپنے اس پہ چچا پہ ڈال دیا، چچا ماں باپ پہ ڈالتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب اس وقت تو بہت فن خوانی دکھانے کا شوق ہوتا ہے، اور جب ظلم کرتے ہیں اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ پکڑ بھی ہوگی، جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پر ملبہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک دردناک کہانی تھی، اور اس پہ یہ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر یہ دیکھیں اگر اپنی بچی کو نہیں رکھ سکتا تھا، اس کی جو سوتیلی ماں نہیں رکھنا چاہتی تھی، تو اس کے پاس ایک آپشن تھا کہ وہ اپنی بچی کو اپنے والدین کے پاس پنجاب میں بھیج دیتا، جیلوں میں بھیج دیتا، یا وہاں اس کی ماں تھی پولش اس کے پاس بھیج دیتا، وہ مانگ بھی رہی تھی اس سے، لیکن اس نے اس خوبصورت سی پری کے ساتھ ظلم کیا، اور آج یہ اس کی جو ہے وہ سزا کے قریب آ گیا۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔